السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے سامنے مفتاح العربیہ حصہ اول کے 9ویں سبق الدرس التاسع کی مشقوں کے ساتھ آؤ عربی سیکھے سلسلے میں۔ آج ہمارے سامنے مشق ہے مشق جیم، عربی میں ترجمہ کیجیے۔ بہت آسان سی مشق ہے، بس تھوڑا سا اس میں ہمیں ضمائر کا استعمال کرنا ہے اور کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ ہو، ہا، کا کی، انا، نحنو کی جگہ پر نا یا اسی کا استعمال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ سلمہ ہے، یہ سلمہ ہے، یہ کے لیے آپ چاہے تو یہاں پر حاضی لگا لیجئے، چاہے تو ضمیر کا استعمال کر لیجئے، یعنی ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن میں سے تو ہم ہیا کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سلمہ ہے، ہیا سلمہ، کیا اس کی کتاب خوبصورت ہے؟ کیا کے لیے حل، اس کی کتاب یہ ہمیں استعمال کرنا ہے۔ ہو، ہا میں سے تو یہ مؤنث ہے تو ہا لگائیں گے۔ حل کتابھا جمیل، حل کتابھا جمیل، کتاب مذکر ہے عربی میں، اس لیے اس کی جو خبر آئی وہ جمیل مذکر آئی، تو حل کتابھا جمیل، کیا اس کی کتاب خوبصورت ہے؟ ہاں، نبیل کی کاپی نئی ہے۔ نعم کراسۃ نبیل جدیدۃ، ہاں نبیل کی کاپی نئی ہے۔ یہ بات آ چکی ہے پہلے کہ دو لفظ جب ملتا ہے یعنی اضافت ہوتی ہے، ایک کا کے کی رارے ری نانے نی بتانا ہو تو ان میں سے جو پہلا ہوتا ہے یعنی جو اردو میں کا یا را کے بعد آتا ہے اس کو عربی میں پہلے کر دیتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اردو میں اسے عربی میں بعد میں رکھ دیتے ہیں، اور اس پر دو زیر لگا دیں گے، یا اگر الف لام لگا ہوا ہے تو ایک ہی رہے گا۔ جو بھی شکل بنے وہ اتنا ہم سمجھ چکے ہیں کہ کہاں پر دو لگنا ہوتا ہے، دو زیر لگنا ہوتا ہے، دو زبر لگنا ہوتا ہے، کہاں پہ ایک لگتا ہے۔ تو کراست نعم کراست نبیل جدیدۃ، یہاں پر کراست مؤنث ہے اس لیے جدیدۃ آیا۔ ہاں نبیل کی کاپی نئی ہے۔ نعم کراست نبیل جدیدۃ۔ ہمارا رب کون ہے؟ کون کے لیے من آیا تھا، میم کے اوپر زبر من، اور ہمارا رب ربنا، من ربنا، اس کو ملا کر پڑھیں گے تجوید کے اعتبار سے تو مر ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں؟ حل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں؟ میرا نام حامد ہے۔ میرا نام، نام کے عربی اسم اور میرا کے لیے یا لگا دینا ہے اس میں، تو اسمی، میرا نام حامد ہے، اسمی حامد۔ تمہارا کیا نام ہے؟ ما اسمک، لیکن اس کو ملا کر پڑھیں گے تو مسمک، تمہارا کیا نام ہے؟ یہ کلاس کی کھڑکی ہے، یہ کلاس کی کھڑکی ہے۔ هذه نافذة الفصل، هذه نافذة الفصل، وہ اس کا دروازہ ہے۔ ذالک، وہ، بابہ، یہ درسگاہ کا دروازہ کہنا ہے اس لیے ہم نے ہو لائے ہیں، وہ اس کا دروازہ ہے۔ یہ درسگاہ کا تختہ سیاہ ہے۔ یہ کے لیے یہاں پر ہم حاضی لاتے ہیں۔ ہذہ سبورۃ الفصل، سبورۃ تختہ سیاہ، بلیک بورڈ، یہ بہت پہلے غالباً پہلے سبق میں آیا ہے۔ تو ہذہ سبورۃ الفصل، یہ درسگاہ کا تختہ سیاہ ہے، اور وہ اس کی گھڑی ہے۔ وَتِلْكَ سَاعَتُهُ، وہ اور کے لیے وہ، تلک وہ، ساعتہ ساعتن گھڑی، وَتِلْكَ سَاعَتُهُ، اور وہ اس کی گھڑی ہے۔
یہ ایک مرد ہے، اس کا نام سعید ہے۔ یہ ایک مرد ہے، یہ کہہ لیں یا وہ کہہ لیں، چلیے ہم یہی لے کے چلتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں ہوا، اس کا ترجمہ یہ وہ دونوں ہو سکتا ہے۔ تو ہوا رجل، یہ ایک مرد ہے، اس کا نام سعید ہے، اسمہ، اس کا نام اسمہ، سعید، سعید ہے، اس کا نام سعید ہے۔ وہ مدرس ہے، وہ مدرس ہے، ہوا مدرس۔ یہ اس کی میز ہے، یہ اس کی میز ہے یا اس کی میز ہے، جو چاہیں کر لیں، اتنا سمجھ چکے ہیں آپ۔ یہ اس کی میز ہے، ھذا مکتبہ، وہ اس کا جوتا ہے، ذالک نعل، جوتا، نعل اسی سے نعلین بولتے ہیں دونوں جوتوں کو، اور نعل یہ ایک جوتا دو جوتا دونوں کو کہا جا سکتا ہے۔ ذالک نعلہ، وہ اس کا جوتا ہے۔ نبیل اور میں دوست ہیں، نبیل و انا صدیقانی، دوست کا ترجمہ تو صدیقن ہوا، لیکن یہاں پر دونوں مل کر کے دو دوست، یعنی اس کے لیے یہ دوست اور اس کے لیے وہ دوست، تو یہ دو دوست ہو گئے، اس لیے صدیقانی۔ نبیل و انا صدیقانی، یہ ہمارا پارک ہے، ہذہ حدیقتنا، حدیقتن پارک، باغیچہ، اس کے ساتھ نہ لگایا را کے لیے، ہمارا کے لیے، تو یہ ہمارا پارک ہے، ہذہ حدیقتنا، وہ اس کے پھول ہیں، تلک وہ، ازہارھا، وہ اس کے پھول ہیں، ازہار زہرن کی جمع، اور ہا یہ حدیقتن کی طرف لوٹ رہی ہے، مؤنث ہے اس لیے، تو تلک ازہارھا، وہ اس کے پھول ہیں۔ پھول کیسے ہیں؟ کیف معنی کیسا، اور الزہرہ پھول، کیف الزہرۃ، پھول کیسے ہیں؟ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ یہ پھول اردو میں واحد اور جمع میں ایک صحیح رہتا ہے، لیکن آگے جو ہیں لگا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے، کھلے جو لگا ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک پھول نہیں کئی سارے پھول ہیں، اس لیے ہم اس کے لیے جمع استعمال کریں گے اردو میں، عربی میں۔ الازہار متفتحۃ، پھول کھلے ہوئے ہیں۔ یہ راشد ہے، ھذا راشد، وہ اس کی بہن ہے، وہ اس کی بہن ہے، تلک اختہ، راشد مذکر ہے اس لیے، اور ایک ہے اس لیے ہو لگایا گیا، تلک اختہ، وہ اس کی بہن ہے۔ یہ لندن سے آئی ہے، ہی قادمۃ آنے والی آ رہی ہے، ہی قادمۃ من لندن، یہ لندن سے آئی ہے۔ یہ دیوبند جا رہی ہے، جانے والی جا رہی ہے، ذاہبۃ، یہ دیوبند جا رہی ہے، ہی ذاہبۃ الی دیوبند۔ یہ کیا ہے؟ سیدھا سا بہت پرانا سوال ہے، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یا ما ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، چلیے ہم ھذا ہی لے کے چلتے ہیں۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ میری قمیص ہے، ھذا قمیص، قمیص یا لگا دیجیے اس میں، تو ھذا قمیصی، یہ میری قمیص ہے۔ وہ کیا ہے؟ ما تلک، وہاں پر مذکر کا استعمال کیا تھا، یہاں پر مؤنث کر لیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ما تلک، وہ میری ٹوپی ہے، وہ تلک، اور قلنسوۃ، قلنسوہ، قلنسوہ کے معنی ہوتی ہے ٹوپی، تو وہ میری ٹوپی ہے، تلک قلنسوتی، وہ میری ٹوپی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وما ہوا، یہاں پہ تھوڑا سا اور بدل دیتے ہیں، اب تک اس میں اشارہ استعمال کیا تھا ہم نے، ھذا تلک، اب تھوڑا سا ضمیر استعمال کر لیتے ہیں، تو اور وہ کیا ہے؟ وما ہوا، وہ میرا باغ ہے، ہوا باغ، حدیقتن بھی، چلیے ایک نیا سا لفظ لے آتے ہیں، تو بستانن، ہوا بستانی، وہ میرا باغ ہے۔
یہ آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا. بہت آسان ہے، بس مشق کرنا ہے ہمیں. اس کو یاد کر لیں ہم، ہو، ہا، کا، کی، یا، نا، اور اس کے ساتھ ہم جتنے چاہیں الفاظ جوڑتے رہیں اس کے شروع میں. بس یہ جان لیں کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں. اس کے اوپر چاہے جون سا لفظ لگا دیا جائے. امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اجازت دیں، جلدی ہم ملنے کی کوشش کریں گے دوبارہ سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.